ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، گزشتہ کل آپ نے زکوٰۃ کی 7ویں شرط کہ مال کا یعنی نصاب کا دین سے فارغ ہونا، اس کے بالتفصیل مسائل سماعت فرمائے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں کہ مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، آزاد ہونا، مال کا بقدر نصاب اس کے ملک میں ہونا اور پوری طور پر اس کے قبضہ میں ہونا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس کی زکوٰۃ نکال رہا ہے، جس پر زکوٰۃ ہے، وہ دین سے فارغ ہو۔ اگر دین ہے، قرض ہے اور قرض کو مائنس کرنے کے بعد نصاب نہیں بچتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور 8ویں شرط ہے نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ حاجت اصلیہ یعنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ جیسے رہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، ٹھنڈی سردی گرمی میں پہننے کے کپڑے، کھانا داری کے سامان، سواری کے جانور، خدمت کے لیے لونڈی غلام، آلات حرب، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ وغیرہ، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوازمات زندگی سے حاجت اصلیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ بنگلے میں رہتے ہیں، بنگلہ اگرچہ کروڑوں کا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ آئی فون چلاتے ہیں، چاہے وہ کتنے لاکھوں روپے کا ہو، لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کی سواری BMW ہو، مرسیڈیز ہو، جو ہو، لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، یہی چیز اگر آپ تجارت کی نیت سے خرید لیے یا اس کی تجارت کرنے لگے تو اب اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ عطر فروش نے عطر بیچنے کے لیے شیشیاں خریدیں، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ خرچ کے لیے روپے کے پیسے لیے تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں ہیں۔ حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کے لیے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو کچھ خرچ کیا اور جو باقی رہے اگر بقدر نصاب ہیں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ اسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت اصلیہ ہی میں صرف ہوں گے۔ اور اگر سال تمام کے وقت حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر روز کا خرچ ہے آپ کے گھر کا، مان لیجئے 2000 روپیہ، تو آج کا جو خرچ ہے، آج سال پورا ہو رہا ہے آپ کا، تو آج کا وہ 2000 روپیہ نہیں جوڑا جائے گا، ٹھیک؟ اگر ضرورت کا نکالنے کے بعد بچ رہا ہے اور وہ اتنا ہے کہ نصاب کی مقدار ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اگرچہ وہ کل پرسوں نرسوں کام آنے والا ہی کیوں نہ ہو،
ہے نا، لیکن اب سال پورا ہو رہا ہے نا آپ کا، اب ہولانِ ہول گزر گیا، اب جو کچھ ہے آج آپ کے پاس جو بچ رہا ہے حاجت اصلیہ کے علاوہ، پاکٹ میں کیوں نہ ہو 1000-2000، اکاؤنٹ میں 1000-2000 کیوں نہ ہو، سمجھ میں آئی بات، کہیں گھر میں رکھا ہوا کیوں نہ ہو، گلے میں کیوں نہ، اب سب پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، نکالنا سب کی، جو حاجت اصلیہ میں اس کو مائنس کرو، باقی سب کی زکوٰۃ نکالنا واجب۔ اب 9ویں شرط ہے مال نامی ہونا۔ مال نامی مطلب بڑھنے والا مال ہے نا، بڑھنے والا مال، 1 لاکھ ہے 2 لاکھ ہو گیا، 1 تولہ سونا ہے 2 تولہ سونا ہو گیا، سب مال نامی میں آتا ہے، یا تو وہ بڑھے خود سے یا پھر اس کو بندہ چاہے تو بڑھا لے۔ جیسے خود سے بڑھنے والا جانور وغیرہ، جانور پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، جو صائمہ ہوتے ہیں، کہ ایک نر ہے ایک مادہ ہے، اب ان سے نسل چلی، 2 سے 4 ہو گئے، 4 سے 6 ہو گئے، 8 سے 10 ہو گئے، یا ایک بندہ خود سے بڑھا ہے، تجارت کا مال آدمی بڑھاتا ہے، 1 لاکھ کا لیا ہے، منافع ہوتا ہے، پھر 2-2.5 لاکھ کا کر لیتا ہے، سونا ہے چاندی ہے پیسہ ہے، بزنس وغیرہ کر کے یا خرید کے اور بڑھا لیتا ہے۔ تو نامی کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، تو مال نامی ہونا، یہ 9ویں شرط ہے، مال نامی ہونا یعنی بڑھنے والا، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً، یا حکماً کا مطلب یہ کہ بڑھانا چاہے تو بڑھائے، یعنی اس کے یا اس کے نائب کے قبضہ میں ہو، ہر ایک کی 2 صورتیں ہیں، وہ اسی لیے پیدا ہی کیا گیا ہو کہ اسے خلقی کہتے ہیں، جیسے سونا چاندی، یہ ثمن خلقی ہے، سونا چاندی ثمن خلقی ہے، آج بھی سونے ہی کے لحاظ سے کرنسی گھٹتی بڑھتی ہے نا، یہ ثمن خلقی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ثمن بنا کے ہی پیدا کیا ہے، ثمن ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو نوٹ وغیرہ ہے اسے کہتے ہیں ثمن اصطلاحی، یعنی ٹرمز آف گورنمنٹ میں اس کو کہتے ہیں ثمن، گورنمنٹ جب اس کی مانیتا ختم ہو جائے تو ردی کاغذ سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں رہ جائے گی، سمجھ میں آئی بات، یعنی اس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، جیسے سونا چاندی، کہ یہ اسی لیے پیدا ہوئے کہ ان سے چیزیں خریدیں جائیں، یا اس لیے مخلوق تو نہیں مگر اس سے بھی یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اسے فعلی کہتے ہیں۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں، کہ تجارت سے سب میں نمو ہوگا، سونے چاندی کے علاوہ جو ہے مال تجارت ہے، پیسہ ہے، جو بھی ہے سب فعلی ہے، جو فعل کے ذریعے سے وہ ثمن بن رہا ہے، یا فعل کے ذریعے سے اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، تجارت سے سب میں نمو ہوگا۔ سونے چاندی میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، جب کہ بقدر نصاب ہوں، اگرچہ دفن کر کے رکھے ہوں، تجارت کرے یا نہ کرے، اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی نیت ہو یا چرائی پر چھوٹے جانور، و بس۔ خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے، ثمن یعنی سونا چاندی، مال تجارت، صائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور، انہی 3 چیز پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت میں اب سب آ گیا، اب جس چیز کی بھی آپ تجارت کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ، جس چیز کی آپ تجارت نہیں کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں، ہاں لیکن سونا چاندی ایسا ہے کہ اس کی تجارت کرے نہ کرے اس پر زکوٰۃ واجب رہے گی، جبکہ نصاب کو پہنچے، اگر خالص سونا ہے اور خلی سونا ہے یا صرف چاندی ہے، اگر سونا چاندی ملا کے ہے تو دونوں کی مالیت دیکھی جائے گی، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی فی زمانے نہ پہنچ جاتی ہے اس کی قیمت، جیسے 1 تولہ سونا ہے اور 1 انگوٹھی چاندی کی ہے، بس 3 گرام 4 گرام، تو اب 4 گرام انگوٹھی کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 1000 روپیہ 700 روپیہ جو بھی ہو گئی، ٹھیک، اور 1 تولہ سونے کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 60,000 ہو گئی، تو اگر 1000 روپیہ چاندی پکڑتے تو 61,000 ہو گیا، تو 61,000 میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی، سمجھ میں آئی بات، تو اس سے زکوٰۃ واجب ہے۔ اور مال تجارت یعنی جس چیز کی تجارت کرتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اگر سونا چاندی کے علاوہ کوئی شے ہے اس کی تجارت نہیں کرتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زمین ایسی خرید کے پڑی ہے لاکھوں کروڑوں کی کیوں نہ ہو، تجارت کے لیے نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ فلیٹ خرید کر پراپرٹی بنا کر رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کی نیت سے نہیں خریدا ہے، اس لیے خرید کے چھوڑ دیا کہ دیکھیں گے اگر اچھا بھاؤ ملے گا تو بیچ دیں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں کا ہو، سمجھ میں آئی بات۔
ہاں اگر زمین ہے اس میں کھیتی کرتا ہے تو اس میں عشر دے گا، جب جب کھیتی کرے گا، جب جب بوئے گا، جب جب فصل کاٹے گا، سمجھ میں آئی بات؟ سال میں 5 بار کاٹتا ہے تو 5 بار دے گا، پہلے عشر نکالے گا، عشر نہیں تو نصف عشر، اس کے بعد وہ جو باقی کا بچا ہے اس کو استعمال میں لائے گا۔ سائمہ جانور یعنی کہ جانور اب تو عموماً لوگ پالتے نہیں، شہروں میں تو پالتے ہی نہیں ہے، نصاب بھی بہت ہوتا ہے، اتنا جانور رکھیں گے کہاں، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تو سائمہ جانور کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ہوا جانور، یعنی کہ جس کو خود سے نہ کھلاتا ہو، اپنے پیسے سے چارہ نہ ڈالتا ہو، ان کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہو، خود سے چرتے ہو تو ان پہ زکوٰۃ ہے، ان کی بھی تعداد ہے بہت، اونٹ کی الگ تعداد ہے، بیل بھینس کی الگ تعداد ہے، بکری اور بھیڑ کی الگ تعداد ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تو یہ بس یہ ہے 3 جن پر زکوٰۃ فرض ہے، سمن سونا چاندی، مال تجارت اور سائمہ جانور۔ نیت تجارت کبھی صراحتاً ہوتی ہے کبھی دلالتاً۔ صراحتاً یہ کہ عقد کے وقت ہی نیت تجارت کر لی، خواہ وہ عقد خریداری ہو یا اجارہ، ثمن روپیہ اشرفی ہو یا اسباب میں سے کوئی شے۔ دلالتاً کی صورت یہ ہے کہ مال تجارت کے بدلے کوئی چیز خریدی یا مکان جو تجارت کے لیے ہے اس کو کسی اسباب کے بدلے کرائے پر دیا، تو یہ اسباب اور وہ خریدی ہوئی چیز تجارت کے لیے ہیں، اگرچہ صراحتاً تجارت کی نیت نہ کی۔ یوں ہی اگر کسی نے کوئی چیز تجارت کے لیے قرض لی تو یہ بھی تجارت کے لیے ہے، مثلاً 200 درہم کا مالک ہے اور من بھر گیہوں قرض لیے، تو اگر تجارت کے لیے نہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں، کہ گیہوں کے دام انہی 200 سے مجرا کیے جائیں گے، ہے نا، تو نصاب باقی نہ رہی۔ اور اگر تجارت کے لیے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی کہ ان گیہوں کی قیمت 200 پر اضافہ کریں اور مجموعہ سے قرض مجرا کریں تو 200 سالم رہے، لہٰذا زکوٰۃ واجب ہے۔ کسی کے پاس 200 درہم ہے اور اس نے بیچنے کے لیے تجارت کی غرض سے 200 درہم کا ادھار قرض گیہوں لے لیا، تو اب اس کے پاس 400 ہو گیا نا، تو اب 200 اس کو اگر مجرا کریں گے یعنی مائنس کریں گے تو پھر بھی 200 درہم بچتا ہے، اور 200 درہم چاندی یہی تو نصاب ہے جو 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، انشاءاللہ سونے چاندی کے بیان میں آئے گا وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ تجارت میں جو چیز ادھار بھی لی جائے گی اس پر بھی زکوٰۃ ہے، ہاں وہ مائنس کیا جائے گا، جب بندہ مائنس کرے گا تو اصل پونجی تو بچے گی نا، ہاں جب اصل پونجی نہ بچے تب دوسری بات ہے، یعنی کہ نصاب نہ بچے، نصاب باقی نہ رہے، نصاب سے کم ہو جاتا ہے تب اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ نیت تجارت کے لیے یہ شرط ہے کہ وقت عقد نیت ہو، یعنی خریدتے وقت جو چیز خرید رہا ہے اس وقت تجارت کی نیت ہو، خریدنے کے بعد نیت کرے گا تو پھر وہ تجارت کا مال نہیں ہے، اگرچہ دلالتاً، تو اگر عقد کے بعد نیت کی زکوٰۃ واجب نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر رکھنے کے لیے کوئی چیز لی اور یہ نیت کی کہ نفع ملے گا تو بیچ ڈالوں گا تو زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے کہ فلیٹ وغیرہ یا پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو یہی نیت ہوتی ہے کہ ملے گا اچھا پیسہ تو بیچ دیں گے، نہیں تو رکھے رہیں گے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ موتی اور جواہر پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ ہزاروں کے ہوں، ہاں اگر تجارت کی نیت سے ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ڈائمنڈ وغیرہ ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، ہیرا ہوتا ہے، جواہرات ہوتے ہیں سونا چاندی کے علاوہ، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ کروڑوں کی کیوں نہ ہو، سمجھائی بات؟ ہاں اگر مال تجارت ہے تو تجارت میں جو بھی مال ہو، بنڈی چڈی آپ کیوں نہ بیچو، چپل آپ کیوں نہ بیچو، اینٹ کیوں نہ بیچو آپ، اب وہ تجارت کا مال ہو گیا تو اب تجارت کے مال پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ زمین سے جو پیداوار ہوئی اس میں نیت تجارت سے زکوٰۃ واجب نہیں، زمین عشری ہو یا خراجی، اس کی ملک ہو یا عاریت یا کرایہ پر لی ہو، ہاں اگر زمین خراجی ہو اور عاریت یا کرایہ پر لی اور بیج وہ ڈالے جو تجارت کے لیے تھے تو پیداوار میں تجارت کی نیت صحیح ہے۔ اب 10ویں شرط ہے سال گزرنا، یعنی کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہے ان میں شرط جو سب سے اہم جو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط ہے وہ کیا ہے؟ 10ویں سال کا گزرنا، جسے کہتے ہیں
اصطلاح شرع میں حولان حول کا گزرنا۔ ہاں، سال سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند کے مہینوں سے 12 مہینے۔ شروع سال اور آخری سال میں نصاب کامل ہے، مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہو گئی تو یہ کمی کچھ اثر نہیں رکھتی، یعنی زکوٰۃ واجب ہے۔ چلیں انشاءاللہ اس کو کل تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اس شرط کو کہ اس میں کئی ایک مسائل آئیں گے، اس کا سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہ جو شرائط ہیں یہ تمام شرائط پہلے پائی جائیں گے، اور سب سے اخیر میں جو شرط پائی جائے گی وہ یہ کہ حولان حول کا گزرنا، کہ مال اسی طور پر رہے، یا یہ کہ مال نصاب کے مقدار تھا، پچھلے رمضان کو مان لیجئے کوئی مالک نصاب ہوا، اور جیسے 50,000 روپیہ کا نصاب ہے، مان لیجئے 50,000 روپے کا مالک ہوا، اور سال میں اس میں کمی ہوئی، ختم نہیں ہوا، 30,000 ہو گیا، 40,000 ہو گیا، 25,000 ہو گیا، پورا سال بھر ایسے ہی کم ہوتا رہا، لیکن ختم نہیں ہوا، نیل نہیں ہوا پورا۔ اب جیسے ہی سال پورا ہونا ہے، اگلا رمضان آنا ہے، یا وہ تاریخ آنی ہے 15 رمضان کی، اس سے پہلے یا اس دن اس کے پاس پھر سے 50,000 ہو گیا، سمجھے؟ تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سال بھر وہ نصاب کے برابر پیسہ رہے، نہیں، سال کے شروع اور سال کے اخیر میں نصاب کے برابر پیسہ رہا تو اس پر زکوٰۃ فرض رہے گی۔ ہاں اگر ختم ہو گیا، جیسے کوئی پچھلے رمضان کو مان لیجئے 50,000 روپیہ اس کے پاس آیا، نصاب اس 50,000 کا تھا نصاب، اب وہ 50,000 کا مالک ہوا، 2-3 مہینہ اس کے پاس پیسہ رہا، پھر ختم ہو گیا پورا، اب ختم ہو گیا تو اس کا سال بھی ختم ہو گیا۔ اب جب نصاب کی مقدار پیسہ آئے گا 2-3 مہینے بعد، پھر سے وہاں سے نیا سال شروع ہوگا۔ اگر وہ رہا آخر تک، کچھ بھی باقی رہا، ٹھیک ہے، 5,000 ہی کیوں نہ باقی رہا، اور سال پورا ہونے سے پہلے یا سال کے اخیر میں پھر وہ مالک نصاب ہو گیا تو اس پہ زکوٰۃ، اور اگر بیچ میں ختم ہو گیا تو اس کا سال ختم، اب پھر جب وہ نصاب کا مالک ہوگا تو وہاں سے اس کا نیا سال شروع ہوگا۔ ہاں چلے گا، نصاب ہو یا نصاب سے زیادہ ہو، ہاں۔ اب اخیر سال میں جتنا ہوا، اب ایک مسئلہ یہ بھی سن لے کہ 50,000 نصاب تھا مان لو، اور یہ سال بھی 50,000 ہی نصاب ہے، لیکن سال گزرا تو اس کے پاس 1.5-2 لاکھ ہو گیا، تو جتنا ہے سال تمام پہ جتنا پیسہ ہے اس کے پاس پورے کی زکوٰۃ نکالے گا، ٹھیک۔ وہ انشاءاللہ مسئلہ آگے آئے گا کہ جتنا سونا چاندی مال تجارت یہ سب ایک جنس ہے۔ کسی کے پاس مان لیجئے صرف سونا تھا، جب وہ نصاب کا مالک ہوا سونا تھا، پیسہ وغیرہ نہیں تھا، اب سال پورا ہوتے اس کے بعد چاندی بھی آ گئی، مال تجارت بھی آ گئے، پیسہ بھی آ گیا، تو سب کو انکلوڈ کیا جائے گا، سمجھا؟ سب ایک ہی جنس ہے، اب سب کا ٹوٹل مار کے زکوٰۃ نکالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ کل سے اس کو بالتفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کوئی درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں، مسائل بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کوئی غلط بیانی ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔